السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مختصر درس حدیث کی نشست کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ کافی نشستوں میں ہماری تسلسل کے ساتھ ایمانیات پہ بات ہوئی، کتاب الایمان پہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں ایمانیات سے چلتے ہوئے کتاب الرقاق کی طرف۔ رقاق رقت سے ہے، جو ہم اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، وہ احادیث جس سے رقت قلبی طاری ہوتی ہے، خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، دل موم ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف لگاؤ بڑھ جاتا ہے، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی فنائیت اور دنیا کی ناپائیداری سامنے آتی ہے، بندے کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ تو یہ حدیثیں ایسی، اس قسم کی حدیثیں محدثین کتاب الرقاق میں ذکر کرتے ہیں۔ رقاق رقت سے، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر کتاب الرقاق میں ہی مؤثر ترین جو نصیحتیں ہوتی ہیں اور واعظ و نصیحتیں، وہ بھی کتاب الرقاق میں ذکر کر دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایمانیات کے بعد سب سے زیادہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں بندے کے دل کے اوپر، وہ اسی قسم کی حدیثوں سے ہوتی ہیں جو دل کو موم کر دیتی ہیں اور دل کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اور جب دل کا رخ بندے کا اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر سارے کام حل ہو جاتے ہیں۔ مختصر سی تمہید کے بعد ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری، اس کو لوگ کئی دفعہ غلطی سے غفاری پڑھ دیتے ہیں۔ یہ غفاری نہیں، یہ غفاری ہے، قبیلہ غفار سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی ارا ما لا ترون، بے شک یقینی طور پر میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے نا، ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اور ایک جگہ نوحیہ الیک بھی، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ تو یہ غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کر دیتے ہیں، اور غیب کی خبریں مطلع کرنے سے جسے مطلع کر دیا جاتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ علم غیب کی کئی باتوں پر من جانب اللہ مطلع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بہت سی باتوں پر من جانب اللہ مطلع تھے، اور اطلاع دینے والی ہستی اللہ کی تھی۔ تو اللہ عالم الغیب وہ ہے نا، جس نے اطلاع دینی ہے، جس کا علم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو بہت سے مغیبات، بہت سی غیبی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، جیسے معراج کا واقعہ، آپ نے کیا کچھ نہیں دیکھے، جنت جہنم کے نظارے دیکھے، بہت کچھ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عذاب قبر کا احساس، یہ سب نبی علیہ السلام کے فضائل مختصہ ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے بہت سے معجزات ہیں جن کا تعلق انہی باتوں کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سی ان باتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اور یہ زندگی کے واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، کہیں پھر فوت ہونے کے بعد آپ اپنی طرف سے قیاس میں نہ پڑ جائیے گا۔ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ یعنی نبی علیہ السلام کا علم اور ہمارے علم میں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام، اگلی خبر جو ہمیں دینی ہے اللہ کے نبی نے، ابھی اس سے پہلے تمہیدی طور پر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، دیکھو مجھے وہ کچھ پتہ جو تمہیں پتہ نہیں ہے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اب آگے ارشاد فرما رہے ہیں، اطت السماء، اللہ طا کے ساتھ، اطت السماء، آسمان جو ہے وہ اللہ کے جلال سے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کبریائی اور عظمت اور ہیبت و جبروت سے ہچکولے کھاتے ہوئے چرچراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہچکولے کھاتے ہوئے
آواز دیتا ہے. یہ اط یا ات عطیت کسے کہتے ہیں؟ عطیت اصل میں آواز نکالنے کو کہتے ہیں. اونٹ بھی آواز نکالے تو اس کے لیے بھی عطیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اونٹ کا بلبلانا. بندہ اپنی کمر پہ بوجھ اٹھاتا ہے تو اس سے بھی جو آواز آئے گی وہ بھی عطیت ہوگی، کہ کمر پر زیادہ بوجھ اٹھا لے کرتا تو یہ بھی عطیت ہے. ٹھیک ہے. تو آسمان اسی طرح، یہ عطیت کا لفظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو درخت کے جو کیا کہتے ہیں ٹہنیاں ہوتی ہیں، یہ جو آپس میں ہلتے ہوئے ٹکراتی ہیں اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس کو بھی عطیت کہتے ہیں. یہ میں نے عربی لغت میں دیکھا، العطیت صوت اغصان الشجر عند التمایل. تمایل جب یہ کیا کہتے ہیں درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ ایسے ایسے ہوتے ہوئے آپس میں جب ملتی ہیں جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو بھی عطیت کہتے ہیں. تو میرے نزدیک عطیت کا معنی اس سے یہاں اخذ کرنا زیادہ بہتر ہے. بعضوں نے صرف چرچرانا کہا ہے، جیسے اردو میں چرچرانا کہتے ہیں کہ آسمان آواز دیتا ہے فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے. آگے آ رہی ہے بات، ٹھیک ہے نا. تو بعضوں نے صرف فرشتوں کے بوجھ پر ہی اس کو منحصر کیا. فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ آسمان اس کی آواز دیتا ہے. اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ آسمان مائل ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے. میرے نزدیک یہ دونوں معنی عطیت کے اندر شامل ہیں اس روشنی میں، لغت کی روشنی میں، کہ عطیت کہ صوت اغصان الرجل صوت اغصان الشجر عند التمایل. جب درخت کی شاخیں حرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں نا، ایسے کر کے آگے پیچھے ہوتی ہیں، اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ عطیت کہتے ہیں. اب یہاں دونوں مطلب کریں گے. ٹھیک ہے. ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی جو آواز آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں دونوں مطلب آئیں گے. کیا مطلب؟ آسمان ہچکولے بھی کھا رہا ہے اور آواز بھی دے رہا ہے. جیسے شاخیں ہچکولے بھی کھاتی ہیں، آواز بھی دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں دونوں آ جائیں گے. اطت السماء، آسمان ہچکولے کھاتے ہوئے چرچرا رہا ہے. وحق لها ان تئط، اور حق یہی ہے کہ وہ اسی طرح ہچکولے کھاتے ہوئے چرچرائے. اللہ اکبر. کیوں بھائی؟ بعضوں نے اس کی صرف ظاہری وجہ بیان کی ہے جو آگے حدیث کے لفظ سے اس سے اخذ کرتے ہوئے. وہ کیا ہے وہ پہلے سن لیجئے. والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنے ماتھے کو اس پر ٹکائے اللہ کو سجدے کرنے میں مصروف ہے. یعنی آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جو جگہ ہے نا، وہاں بھی کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنے ماتھے کو اس جگہ رکھ کر اللہ کو سجدہ کرنے میں مصروف ہے. تو بعضوں نے صرف یہ ظاہری مطلب لیا کہ فرشتوں کی بوجھ کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہے، آسمان آوازیں دے رہا ہے. یہ چرچرانے کو آپ اس طرح سمجھ لیں جیسے آپ کسی تخت پر پاؤں رکھ دیتے ہیں تو وہ تخت آپ کے بوجھ کی وجہ سے اس سے آواز نکلتی نہ، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. بعضوں نے صرف یہ ظاہری مطلب لیا کہ فرشتے اتنی کثرت سے ہیں جس کی وجہ سے آسمان چرچرا رہا ہے. میرے نزدیک ایسا نہیں ہے. میرے نزدیک یہ جو آسمان ہچکولے کھاتے ہوئے چرچرا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے جو آپ کو مطلب بتایا تھا کہ میرے نزدیک ہچکولے کھاتے ہوئے چرچرا رہا ہے. ایک کیوں کر رہا ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. وہ محض فرشتوں کی کثرت نہیں، یہ شامل ہو سکتا ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ماحول میں جو اللہ کی ہیبت چھائی ہوئی ہے، اللہ کی جبروت، اللہ کی عظمت، جو ایک سینیریو ہے، اس سینیریو کا جو کی ہیبت ہے، جبروت ہے، عظمت ہے، اس پورے کا اثر آسمان کے وجود پر یوں پڑتا ہے کہ وہ اللہ
وہ آسمان کی وجود پر یوں پڑتا ہے کہ وہ ہچکولے کھاتے ہوئے چرچراتا ہے. پھر اس پر مستضاد فرشتوں کا سجدہ کرنا، وہ سجدہ بھی کس کے لیے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے. تو ساری چیزیں، تو اصل چیز اللہ کے نبی نے جو یہاں کیا کہتے ہیں پیش کیے، وہ جو اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کا جو جلال ہے، اللہ کی جو کبریائی ہے، جو ایک بادشاہ کا کہ دربار کی جو ہیبت ہوتی ہے نا، اس کو اللہ کے نبی یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے. تو اس بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، جس کی بادشاہت کچھ زوال نہیں، اس کے دربار کی ہیبت کا کیا عالم ہوگا، صرف اس کو اللہ کے نبی یوں بیان فرما رہے ہیں. اور یہ کوئی تمثیلی کوئی ایسی تخیلاتی مثال نہیں ہے، حقیقت میں آسمان ہچکولے کھاتے ہوئے چرچرا رہا ہے. وہ جو اللہ کی ہیبت، جبروت، عظمت، کبریائی کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، جو ایک سینیریو بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آسمان پر بھی ہچکولے طاری ہیں اور آسمان بھی چرچرا رہا ہے. یہ ہائے کاش اللہ کی عظمت، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف میرے اور آپ کے دل میں اسی طرح ہو جس طرح اللہ چاہتے ہیں. ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہتے ہیں میرے بندوں نے میری وہ قدر نہیں کی جو میری قدر کرنے کا حق تھا. لا الہ الا اللہ. وحق لها ان تئط اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. یہاں بھی مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہاں مجہول ہی ٹھیک ہے. وحق لها ان تئط والذی نفسی بیدہ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. واللہ، اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے، لضحکتم قلیلا، تم ہنستے کم، ولبکیتم کثیرا، البتہ روتے زیادہ. اللہ اکبر. اور یہی حدیث کے یہ الفاظ بخاری میں بھی ہیں. عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا، رواہ البخاری. اگر تم وہ کچھ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم روتے زیادہ اور البتہ ہنستے کم. تمہارا رونا زیادہ ہوتا اپنی زندگی میں، تمہارا ہنسنا کم ہوتا اپنی زندگی میں. یہ بخاری میں بھی ہے. تو یہی جملہ بخاری کا جو میں روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ اس طویل حدیث کا ایک جملہ یہ بھی ہے. واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم ہنستے کم، روتے زیادہ، اور بستروں کے اوپر تم اپنی عورتوں سے لذتیں حاصل نہ کرتے. پھر اللہ اکبر، اندازہ کر لیں، اپنے بستروں کے اوپر پھر تم اپنی بیویوں سے لذتیں حاصل نہ کرتے. وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات ولخرجتم الی الصعودات، اور تم یقینی طور پر گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے، جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف، بلند و بالا گھاٹیوں کی طرف تم نکل پڑتے. تم گھروں پہ نہیں رہتے، گھر کے نرم بستروں کے اوپر اپنے بیویوں کے ساتھ تم کھیل کود میں مصروف نہ ہوتے، بلکہ تم گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے. تجأرون الی اللہ، اللہ کے سامنے گر گراتے، تضرع کرتے، روتے، او نالا و فریاد کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تم سے غیب میں رکھی ہیں تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ تم دلیل کے زور پر کیسے آتے ہو. اگر تم سب کچھ دیکھ لو
اور اللہ ساری مغیبات تم سے اٹھا دیں، ظاہر کر دیں، تو پھر امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ چاہتے ہیں تم دلیل کے زور پہ آؤ، اس کے دربار میں آؤ۔ تجأرون الی اللہ، تم بلند گھاٹیوں کی طرف چل پڑتے اور گر گڑاتے، پھر فریاد کرتے۔ اللہ کا جلال، اللہ کا جبروت، اللہ کی ذات کی ہیبت، پھر اللہ کا شان انتقام، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ کی پکڑ، ان بطش ربک لشدید، یہ ساری تمہارے سامنے ہوتی ہیں۔ اور آج ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں جی، اللہ تو صرف معاف کرنے والا ہے، بس اللہ بس صرف محبت سے دیکھتا ہے۔ یہ اللہ سے بے خوف کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی رحمت کی امید بھی اور اسی حساب سے اللہ کے عذاب کا خوف بھی۔ دنیا میں رہتے ہوئے خوف غالب ہوتا ہے، امید مغلوب ہوتی ہے، اور جب بندے مومن کی جان نکلنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ پھر انعام کے طور پر امید کو غلبہ دے دیتے ہیں، خوف کو مغلوب کر دیتے ہیں۔ لیکن دنیا میں رہتے ہوئے خوف کا غلبہ رہتا ہے، اور یہاں مولوی صاحب ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ مولوی کا کوئی یہ خود ساختہ دین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز دیا ہے کہ من وعن، جو اس نے اللہ کے قرآن سے جو سمجھا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث سے جو سمجھا ہے، وہ میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ یہ ہے جی حدیث لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ آسمان اللہ کی ہیبت و جلال سے، ملائکہ کی کثرت اور ان کی عبادت سے ہچکولے کھاتے ہوئے چرچرا رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، اور حق یہی کہ وہ یہی کام کرے، ہچکولے کھائے اور چرچرائے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو، ماتھا جھکائے، ماتھا ٹیکے۔ اور اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو ہنستے کم، روتے زیادہ، اور گھروں کے نرم گرم بستروں کے اوپر تم اپنے بیویوں سے لذتیں حاصل نہ کرتے، بلکہ تم بلند و بالا گھاٹیوں کی طرف، بیابانوں کی طرف، جنگلوں کی طرف رخ کرتے، گر گڑاتے، اور اللہ سے تم استغفار کرتے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنانے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال ابو ذر یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، ہائے کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یعنی خوف خدا اتنا غالب کہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، جس سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ حالانکہ انسان بننا تو افضل ہے، پھر اشرف المخلوقات ہیں ہم، تو درخت ہونے کی تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہوتا خوف کا غلبہ۔ کاش میں ایک تنکا ہوتا، بات صحابی سے منقول نہیں، یہ ہوتا ہے جب خوف کا غلبہ آ جائے نا، پھر بندہ کہتا ہے کاش میں ایک ایسی حیثیت میں ہوتا کہ میں کوئی بے جان چیز ہوتا، مجھ سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ تو خوف کے غلبے میں یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایسی کیفیت کا طاری ہونا مذموم نہیں بلکہ محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی بنانے، سنوارنے، اور اپنے زندگی کا رخ صراط مستقیم کی طرف کرنے اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا